اوراد و وظائف سکھا دیے، مسجد میں آنا سکھا دیا، بیان کرنا سکھا دیا، بیان کا انداز سکھا دیا، ارے رونا سکھا دیا، ارے رلانا سکھا دیا۔ نام حافظ، نام عالم، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو اتاری۔ نام حافظ، نام عالم، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو اتاری۔ شالارا میں قائم رشتہ شاگے اتار دا، میرا پیر، 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 امام والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، ہمت والا میرا پیر، طاقت والا میرا پیر، 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 میرا پیر۔ تو اب اتنا کچھ سکھا دیا، اب مجھے بیان کرنا بھی آ گیا، ذکر کرنا آ گیا، دعا بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، امامہ بھی پہن لیا، اتنا کچھ آ گیا، دیا کس نے؟ تو مرید کو چاہیے کہ اس سے جو بھی اچھی چیز نکلتی ہے نا، وہ اس کا پورے کے پورا اس کا اعتقاد ہو کہ یہ سب میرے پیر کا صدقہ ہے، میرے پیر کے صدقہ۔ اب کبھی بھی پیر کو نہ چھوڑے، جس کے ذریعے سب کچھ ملا نا تو چھوڑے نہیں۔ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے نا، شیطان یہ وسوسے ڈلواتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں۔ میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، میں کچھ ہو گیا ہوں، اور یہ بیان اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو بعض اوقات مبلغ کی باتیں مبلغ کی خود لگام بن جاتی ہے، تو ہماری باتیں ہماری لگام بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے کر و فر کے لوگ دیکھے کہ راندہ درگاہ ہو گئے، نہ جانے ہمارا کیا پڑے گا۔ اللہ استقامت دے، اخلاص دے، سچا مرید بنا دے۔ یہ پہلی منزل ہے۔ کتابوں کی جو باتیں پڑھی ہیں اس کے جو خلاصے میں اس طرح کا ذہن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیر کا فیض ملتا ہے نا تو مرید ترقی کرتا ہے، مرید ترقی کرتا ہے، مرید ترقی کرتے کرتے اس سے بعض اوقات یہ وہ منزلیں پاتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ سب کے سب مرید کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور پھر بعض وہ منزل آتی ہے جس کو مرید سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا، کھو جاتا ہے وہاں، مگر یہ جہاں کھویا یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی جو منزل تھی معرفت الہی، وہاں سے ندا آتی ہے، اے مرید ان مناظروں میں مت کھو جا، یہ تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل آگے ہے۔ ابھی فدا ہوتا جا اپنے پیر پر، فدا ہوتا جا پیر پر۔ جب تو پیر پر فدا ہوتا شروع ہو جائے گا، اور جب تو اس مقام پر پہنچے گا کہ تم مرید ہو کر اپنے پیر پر فدا ہوگا، پھر تیرا پیر تجھے فنا فی رسول کے درجے پر پہنچائے گا۔ ارے تو پہلے فنا فی الشیخ تو ہو جا، فنا فی الشیخ تو ہوا نہیں ہے، فنا فی الشیخ کے منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، ابھی تو راستے میں یہ تیرے لیے سیراب کے دھوکے تھے، اور تو ان سیراب کے دھوکوں میں آ کر اپنے پیر پر تنقید کرنے لگ گیا۔ اب سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا۔ یہ میں کوئی نئی باتیں بیان نہیں کر رہا، یہ پرانے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی کا ایک مرید آپ سے ناراض ہو گیا، مرید پیر سے ناراض ہو گیا۔ دیکھیے یہ مطلب یہ آج نہیں ہے، پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پیر صاحب سے مرید ناراض ہو جاتا ہے تو کوئی اس میں تعجب کی بات ہے، جنید بغدادی علیہ رحمہ کے مرید ان سے ناراض ہوتے تھے۔ مگر دیکھو ناراض ہونے والوں، تو جامع شرائط اور ایک اللہ کے ولی پیر سے جب مرید ناراض ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ مرید آپ سے ناراض ہو گیا، اور یہ سمجھا کہ اس سے بھی مقام معرفت حاصل ہو گیا۔ جب لوگ ملنے لگ جاتے ہیں نا، چومنے لگ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، تو پھر مرید سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مقام مل گیا ہے۔ سننے والے بن جاتے ہیں، اس کے لیے منچ لگ جاتا ہے، اس کے لیے کرسیاں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے اسپیکر لگ جاتے ہیں، اس کو سننے والے مل جاتے ہیں، اس کی واہ واہ کرنے والے مل جاتے ہیں، اس کے نعرے لگانے والے مل جاتے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے مل جاتے ہیں۔ تو مرید سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ مل گیا ہے، نادان ہے مرید۔ یہ مرید جو نظر آ رہا ہے نا سب کو،
تو یہ جس مینارے سے روشنی آ رہی ہے نا، جس سے یہ چمک رہا ہے، یہ مینارہ پیر کا مینارہ ہے. جب تک پیر کے مینار سے روشنی آتی ہے نا، مرید چمک رہا ہوتا ہے. اور بھی یہ کہے کہ میں چمک رہا ہوں تو اس کی بھول ہے. جب روشنی ہٹے گی تو پتہ چلے گا کہ مرید تم نظر بھی نہیں آؤ گے کسی کو. تم تو وہی اندھیرے میں تھے اور اندھیرے میں رہو گے. پیر کی روشنی ہے جو تمہیں چمکا رہی ہے اور تم نظر آ رہے. تو وہ مرید سمجھا مجھے مقام معرفت حاصل ہو گیا، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی. ایک دن وہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے آیا. اب دیکھیے مرید کیسا بھی ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ساری باتیں عبرت والی ہیں. اب یہ مرید آیا پیر کا امتحان لینے کے لیے. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہادی اس کی دل کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے، کیونکہ پیر کے آگے مرید تو ایسا ہوتا ہے جیسے ٹرانسپیرنٹ بوتل ہوتی ہے. یہ تو ہم شیخیاں جھاڑتے ہیں پیر کے آگے، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، نہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میرے تو یہ عبادت ہے، نہ میری یہ عبادت ہے. یہ پیر مروت والا ہوتا ہے، ظرف والا ہوتا ہے کہ ہمیں کہتا نہیں ہے کہ میں تمہارے گناہ گنتی کروں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے کشف کھول دے. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹا وضو کر رہا ہوتا تو اس کے آپ نے سنا ہوگا کہ وضو کا پانی یہ گناہ لے کر نکل جھرتا ہے، بندے کے گناہ لے کر نکلتا ہے نا وضو کا پانی. تو آپ کے ساتھ کوئی وضو کرتا تو بالفرض زانی اگر وضو کر رہا ہے تو آپ اس کے وضو کے قطروں میں اس کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کو فرماتے تھے کہ بیٹا زنا سے توبہ کر لو. وہ زنا سے توبہ کر لیتا. اب آپ کا نافرمان آتا تو اس کے وضو کے پانی میں آپ دیکھ لیتے کہ اس کا وضو جس گناہ کو لے کر نکلتا وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. پھر آپ اپنے اس کو کہتے کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیتا. تو یہ امام اعظم کا مقام تھا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کسی کو حیرت نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کوئی سامنے بیٹھا ہے اور کوئی بزرگ ہے اور وہ اس کو اندر باہر دیکھ رہا ہے. تو میرے امام اعظم تو وضو کے پانی میں گناہ دیکھ لیتے تھے. کہاں ہیں ہم؟ اللہ والوں کو کیا جانے. مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے حدیث قدسی نہیں سنی کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ہم نے نہیں سنی حدیث قدسی. اس کے بعد بھی ہمیں اولیاء کرام پیر و مرشد کے تصرفات پہ یقین نہیں آتا. تو جب یہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مرید کہ امتحان لے گا پیر و مرشد کا ہے، امتحان لے گا، تو آپ نے جان لیا کہ یہ کیا کس ارادے سے آیا ہے. اس نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا، اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان لینے نہ آتا. اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرا امتحان لینے نہ آتا. اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا. اس جملے کا فرمانا تھا، اس مرید کا چہرہ کالا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ مرید پر یہ کیفیت آتی ہے. کہ شیطان تو لگا ہے نا مرید کے ساتھ. شیطان کس سے نہیں، کس کے پیچھے نہیں لگا. تو اب یہ شیطان مرید کو اکساتا ہے. اب یہ مرید آ گیا پیر کا امتحان لینے کے لیے. اور پیر ہے، پیر نے بھی کہہ دیا اپنا امتحان لیتا تو میرا امتحان لینے نہ آتا. یعنی اپنی اوقات تو دیکھ لے، تیری اوقات کیا تھی. اور ہم بھی سوچتے ہماری اوقات، جیسے جنید بغدادی علیہ رحمٰن نے اس سے فرمایا ہم اپنے پر قیاس کریں ہماری اوقات کیا ہے. اگر ہم اپنا امتحان لینے بیٹھے ہیں، ہمارا امتحان میں ہمارا کیا، 0 میں سے 0 مائنس. ہمارا امتحان کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم تھے کیا اور ہیں کیا؟ ہم سمجھ ہم کچھ ہو گئے کیا؟ ہر اسلام میں غور کرے، کیا اس سے غیبت نہیں ہوتی؟ کیا اس سے چگلی نہیں ہوتی؟ کیا وہ وعدہ خلافی نہیں ہو جاتی؟ کیا اس سے بد نگاہی نہیں ہوتی؟ کیا اب تک مال کی محبت، کیا اب تک دنیا کی محبت یا حب جا کیا اس کے دل میں نہیں ہے؟ اگر یہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر پیر کا امتحان لینا اور پیر کو آزمانا اور پیر پر تنقید کرنا، پیر پر اعتراض کرنا اگر اس کے اندر ہے، اب اس کی بات کی خباثت میں رہ کیا گیا.
ارے کیسا مرید؟ تف ہے ایسا مرید پر، تف ہے ایسے مرید پر جو پیر کو آزماتا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے لکھتے ہیں کہ پیر پر اعتراض، شیخ پر اعتراض، یہ محرومی کی علامت ہے۔ بندہ محروم ہو جاتا ہے اعتراض کرنے والا ہے، یہ کیا کر دیا پیر صاحب نے، یہ کو کرنے والے کام تھے۔ لے اب اس کا قد دیکھو، اس کی عمر دیکھو، پیر کے لیے باتیں کرتا ہے۔ مرید تیری اوقات کیا ہے کہ تو پیر کے لیے کہتا ہے؟ یہ کیا کر دیا پیر صاحب نے، یہ پیر صاحب کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کے میری اوقات کیا کہ ہم پیر پر بات کریں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو مطلب کوئی اسوق والے کو بہت بڑے بن گئے تو بڑے بنتے رہیں، لیکن یاد رکھو بیٹا جتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر بیٹے